السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبد المنان زیگم۔ کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آج یہ قرآن مجید کا 12واں پارہ ہے اور سورہ یوسف ہے۔ آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک یہ 5 آیات پہلے میں تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لِيُوسُفَ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ اقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح چن لیا تجھ کو تیرے رب نے، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور سکھائی تجھے خوابوں کی تعبیر، وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اس نے اپنی نعمتوں کو، اپنے انعامات کو تم پر پورا کیا، وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ، اور یعقوب کے گھر پر، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ، جس طرح پورا کیا اس کو تیرے والد گرامی پر، من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق پر، ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، لقد کان فی یوسف، البتہ تحقیق تھا یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں کے قصے میں، واقعے میں، آیات نشانیاں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ اذ قالوا لیوسف، اور جب کہا اے یوسف، واخوہ، اور اس کے بھائی، احب، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے، احب الی ابینا، زیادہ محبوب ہے ہمارے والد گرامی کے نزدیک، منا، ہم سب سے، ونحن عصبہ، اور ہم قوت والے ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا جو والد ہے وہ سری خطا پر ہے۔ اقتلوا یوسف، آپ قتل کریں یوسف کو، ابھی طرحوہ ارضیں، یا اس کو پھینک دیں کسی دوسرے ملک میں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تو خالص ہو جائے گی تمہارے باپ کی توجہ تمہارے لیے، وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور ہو جاؤ گے تم اس کے بعد نیک لوگ۔ قال قائل منہم لا تقتلوا یوسف، اور کہا ان میں سے ایک نے کہ یوسف کو قتل نہ کرو، آخر ہمارا بھائی ہے نا، اس کو قتل نہ کرو۔ یہ کہنے والا کون تھا؟ یوسف علیہ السلام کی دوسری والدہ سے تھا، اس کا نام یہودا تھا۔ اس نے کہا لا تقتلوا یوسف، اس کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اور اس کو کسی گمنام جو ہے نا کنویں میں ڈال دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، بعض مسافر گزریں گے وہ وہاں سے اس کو اٹھا لیں گے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو ایسے کرو۔ تو میرے بھائیوں، یہ بھائیوں کے درمیان ایک حسد تھا کہ ہمارا باپ یوسف علیہ السلام سے محبت کیوں کرتا ہے۔ اس حسد کی بنا پر آپ دیکھیں کہ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں بہت زیادہ قصے ہیں، اس واقعے میں بہت زیادہ ہمارے لیے فائدے ہیں، نصیحتیں ہیں۔ احسن القصص قرآن نے اس واقعے کو کہا ہے، تو اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ سبق ہیں۔ تو اللہ ذوالجلال بھائیوں کے درمیان اتفاق اور سلوک رکھے، حسد سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ آپ سے گزارش ہے، میرا یہ جو ترجمے کا یہ پروگرام ہے، درس ہے، آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب کیا ہے تو اچھی بات ہے، اگر نہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیں، لائک اور شیئر کریں، اور اسی طرح جو ہے نا اس پروگرام کو آپ اپنے موبائل میں جتنے واٹس ایپ نمبر ہے وہاں بھی شیئر کریں، فیس بک میں بھی، تاکہ ہر گھر میں ہمارا یہ ترجمے کا درس پہنچ جائے، ہمارے بھائی بہنیں بیٹے گھر میں بیٹھ کر قرآن ترجمے سے پڑھیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن مجید کو یاد کرنے، پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن اللہ ذوالجلال سے یہ قرآن کہے کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ مجھے پڑھتا تھا، اس کو معاف کر دے۔ اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کو معاف فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔